جو کیسز سامنے آ رہے ہیں اور جو ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں، کیا ہمارا ہیلتھ سسٹم اس صورتحال کے لیے تیار ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ میں تھوڑا سا کریکشن کر دوں کہ میں جنرل سیکرٹری نہیں، سیکرٹری جنرل ہوں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن میں۔ اور جو بیسک سوال آپ نے کیا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے ہاسپٹلز میں، وہ دن بدن اس میں برڈن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ خاص کر پنجاب میں تو تقریباً ہم 100% کے قریب آ چکے ہیں۔ بہت سارے ہسپتال ایسے ہیں جہاں پر بیڈز اویلیبل نہیں ہیں۔ پنجاب میں کے پی کے میں کچھ 80-85% آکوپینسی ہے۔ اسی طرح سے بلوچستان کے اندر بھی ہماری سچویشن خراب ہو رہی ہے۔ سندھ میں قدرے بہتر ہے ہاسپٹلز کی، ابھی وہ سچویشن نہیں ہوئی، لیکن نمبر آف کیسز گھنٹوں میں بڑھ رہے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ سندھ کے اندر بھی، کراچی خاص کر اور حیدرآباد کے سچویشن جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، ہاسپٹل کا برڈن بڑھ رہا ہے۔ اور سچویشن مجھے لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہم جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہو جائے، کہ جو ہے وہ انڈیا جیسی سچویشن ہماری بننے جا رہی ہے۔ کیونکہ ایس او پیز پہ جو ہم نے 15 دن پہلے رمضان سے پہلے کہا تھا کہ اس وقت لاک ڈاؤن لگایا جائے، پاکستان میں جو ہے وہ ہماری بات نہیں سنی گئی ہے۔ کبھی بھی ہم ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ جن ممالک میں اپنے لوگوں کو کورونا سے بچایا، انہوں نے فوری طور پر لاک ڈاؤن کیا۔ اس کی مثال ابھی آسٹریلیا کے شہر پرتھ میں ہے کہ ایک کیس ڈیٹیکٹ ہوا، انہوں نے پورا پرتھ جو ہے وہ بند کر دیا۔ اسی طرح سے 1 مہینے پہلے میلبرن شہر جو ہے ان کو 3 کیسز ملے، انہوں نے پورا میلبرن بند کر دیا۔ ہمارے یہاں جو ہے ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ معاشی معاملات والا بھی ہے، ہم مکمل لاک ڈاؤن کے متحمل ہو بھی نہیں سکتے۔ تو ایسے میں کیا پھر عوام پر زیادہ ذمہ داری نہیں عائد ہو جاتی ایس او پیز فالو کرنے کی اور سختی سے احتیاط کرنے کی؟ دیکھیں، ساتھ بات یہ ہے کہ بالکل عائد ہوتی ہے، لیکن ہماری عوام کا رویہ جو ہم لوگوں کا ہے، وہ پتہ ہے آپ کو کہ تقریباً 1.25 سال سے ہو گیا ہے۔ حکومت بھی چیخ رہی ہے، ہم ایز اے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ہماری برانچز جو ہیں وہاں بہت سارے ڈاکٹرز آتے ہیں اور بھی دوسرے ایکسپرٹس آتے ہیں، وہ سارے بول رہے ہوتے ہیں، سیاسی لیڈران بھی کچھ نہ کچھ بولتے ہیں کہ ایس او پیز پہ فالو کریں، لیکن آپ نے یہیں پر قطع کلامی کروں گا، کیونکہ آپ سیاسی لیڈران کے اور عوام کے رویے کی بات کر رہے ہیں۔ کامران بنگش صاحب، عوام سے تو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، انہیں واضح ہدایات بھی کی جاتی ہیں کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کریں، سماجی فاصلہ رکھیں، لیکن ہدایات کرنے والے خود نہیں کر رہے ان ہدایات پر عمل۔ یہ غیر ذمہ داری کیوں دکھ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، بڑا ایک امپورٹنٹ آپ نے سوال اٹھایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کل کی جس ایشو کی آپ بات کر رہے ہیں، تیمور جھگڑا کے، اس کی ایک تو یہ اسپیکٹ بڑا زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کو ڈسٹنکٹ کریں یا ڈیفرینشیٹ کریں کہ جو ہمارے اوپینین میکرز ہیں یا اوپینین لیڈرز ہیں، ہم پچھلے تقریباً 1 سال سے ہم میڈیا کے توسط سے، جن میں آپ بھی آتے ہیں، ہمارے علماء کرام بھی آتے ہیں، ہم بھی ہیں ان میں، تو ہمارے سے اگر ایک آدھ ایسے غلطی ہو جائے یا کوتاہی ہو جائے تو اس کو بنیاد بنا کر عوام میں یہ میسج پھیلانا بھی میرے خیال سے ناانصافی ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی یہ دیکھیں یہ کر رہا ہے تو عوام بھی اس کو، یہ ایک جسٹیفائبل چیز نہیں ہے۔ اب تیمور جھگڑا کے جو افطار پارٹی کی بات ہے، تیمور جھگڑا کو انویٹیشن آئی تھی، یہ بتایا جائے کہ ذمہ داری ہم لوگوں پر، آپ پر زیادہ عائد ہوتی ہے، تو اگر آپ کی طرف سے کوتاہی ہوگی تو عوام تو پھر جواز بنائیں گے اس چیز کو کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ شرح بہت زیادہ ہے، ہنگامی صورتحال ہے، ہیلتھ سسٹم کولیپس ہونے کی طرف جا رہا ہے، تب تو ذمہ داری زیادہ دکھانی چاہیے۔ بالکل، میں اس میں کچھ ایڈ کر سکتا ہوں سعد، آپ جی ڈاکٹر صاحب آپ ایڈ کیجئے گا، پھر کامران بنگش ڈاکٹر صاحب بھی ایڈ کرنا چاہ رہے، پھر آپ اپنا اوپینین دیجئے گا۔ میں بہت معذرت کے ساتھ، کامران صاحب، بات ساری یہ ہے کہ صرف یہ کل کا ایک واقعہ نہیں ہے۔ میں ڈے 1 سے دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن ہو رہے ہیں، گیدرنگ جمع کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، پھر سینٹ کا الیکشن میں میں نے دیکھا کہ وزیر اعظم سے لے کے ہر آدمی جو ہے، سارے لوگ جو ہے بغیر ماسک کے نظر آ رہے تھے، ہاتھ بھی فوٹیجز بھی آ رہی ہیں کہ ہاتھ ملا رہے ہیں حکمران، گلے مل رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ جو میسج اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی عوام کو کہ ماسک پہنیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کریں اور ہم خود نہیں کر رہے ہیں تو یقیناً۔ جی کامران بنگش صاحب، ڈاکٹر صاحب کا بھی پوائنٹ آگے، اب آپ رسپونڈ کیجئے گا پلیز۔
ہاں جی، مجھے زیادہ آپ کی آواز ڈسٹارٹ ہو کر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی جو بات کی مجھے تھوڑی بہت آ گئی سمجھ. میں آپ کو بڑا آنیسٹی کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں. میری تیمور جگڑا سے کافی تفصیل میں اس حوالے سے بات ہو گئی. ان کو انوائٹ کیا گیا تھا افطاری کے لیے, یہ ان کی طرف سے نہیں تھا پروگرام, لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھ لیا کہ جو ایف آئی آر کٹی اس میں تیمور بھی نامینیٹ ہوا, تیمور سلیم کا نام بھی اس میں نامینیٹ ہوا. ہم نے رول آف لاء کی جو ہم نے ایگزامپل سیٹ کیا, ہم نے اس کا نام اس میں ایڈ کرایا, حالانکہ وہ انوائٹڈ تھے, اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کتنے پارٹیسپینٹس ہوں گے. اور صرف کھانے کی جب وہ دسترخوان بچا ہوا تھا, جب کھانے کا ٹیبل لگا ہوا تھا, صرف اس وقت اس نے ماسک ہٹایا تھا. اس سے پہلے وہ جب اس ایونٹ میں گئے تو اس نے پورے ایونٹ میں ماسک پہنا ہوا تھا. بٹ یہ ہو جاتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں بھی انسان ہوں, آپ بھی ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی انسان ہیں, ہم سے ہو جاتی ہیں کوتاہیاں, ہم سے ہو جاتی ہیں اس طرح کے واقعات, لیکن اس کو بنیاد بنا کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی سیویرٹی کم ہے یا اس کی سیریسنس کم ہے. میں یہ آپ کو بتا دوں, اگر آج کی خیبر پختونخوا کی سٹیٹسٹکس میں آپ کو بتا دوں, بڑی الارمنگ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے. ہمارے ادھر پازیٹیوٹی ریٹ اگر آپ پشاور کی بات کریں یا مردان تو 30% سے بھی آ گئے, مردان میں تو ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن پہ چلے گئے. تو یہ بات ہمارے, ہم نے دیکھا ہے علماء کرام بھی اس کو فالو نہیں کرتے, ڈاکٹرز بھی نہیں کرتے, آپ اور ہم بھی نہیں کرتے, ہم سے بھی کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے. اس کو بنیاد بنا کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیویرٹی کم ہے. تیمور جگڑا کا جو ہے وہ ویڈیو میسج آئے گا, ہماری اپنی سپورٹ بیس ہے, ہمارا ووٹر بیس ہے, بلکہ ہم عوامی لوگ ہیں, ہمیں پورے عوام کو وہ میسج کلیئرلی دینا ہے. ہم دیتے آ رہے ہیں پورے 1 سال سے, بلکہ میں خود گاڑی میں ہیڈ فون لگا کر ایک دفعہ میں اپنے حلقے میں نکل آیا, میں نے لوگوں کو ریکویسٹیں کرنا شروع کر دی. تو یہ ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. پولیس میں بھی ہمارے جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان میں بھی ہم نے دیکھا کہ کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے. تو اس کو بنیاد بنا کر میرے خیال سے یہ کہنا کہ ہم اوور آل غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, یہ ایسا نہیں ہے. ایک آدھ واقعے کو لے کر آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ تیمور جو ہے اس کی کلیریفیکیشن دے دیں گے. مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. کامران صاحب اگر آپ کو آواز آ رہی ہے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس واقعے کی مذمت کر کے کم از کم یہ تو کہا جا سکتا ہے نا کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا جانا چاہیے, بنسبت اس کے کہ ہم یہ بتائیں کہ کسی نے بلایا دعوت پہ یا پہلے انہوں نے ماسک پہنا تھا یا نہیں پہنا تھا. مذمت تو کم سے کم کی جا سکتی ہے آپ کی جانب سے. ایک تو مجھے زیادہ کلیئر نہیں آ رہی آپ کی آواز, شاید یہاں پہ سگنل کا ایشو ہے. جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں ہم نے تو اس کے اوپر ایکشن لے لیا. اگر صوبائی سٹنگ منسٹر کو, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, ہم نے اس کو ایف آئی آر میں نامینیٹ کر دیا. اب اس سے زیادہ وہ قانون کا سامنا کریں گے جیسے پبلک کرتی ہے. اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے ایس او پیز کو, جو دفعہ لگتی ہے اس کے اوپر ایف آئی آر میں, وہی ہم نے تیمور جگڑا کے اوپر لگا لی ہے. اب اس سے زیادہ ہم دیکھیں, ہم نے یہ میسج بھی کلیئرلی دے دیا کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے. اب اس کے بعد میرے خیال سے یہ خلاف ہی اس کا ایک میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. میڈیا ٹرائل ہونا جو ہے وہ بدقسمتی ہے. میں صرف یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی رہے گا ڈاکٹر صاحب. آپ سے اب یہ جاننا چاہیں گے کہ مجموعی طور پر اس وقت جو ہیلتھ سسٹم کی صورتحال ہے, ہمیں ہسپتالوں کی جانب سے آکسیجن سپلائی کے حوالے سے بھی تحفظات نظر آئے. وینٹیلیٹرز پر ہم پہلی ویو میں یہ خوش تھے کہ اب ہم نے وینٹیلیٹرز بنانا شروع کر دیے, لیکن کل شبلی فراز صاحب نے کہا کہ ہمارے وینٹیلیٹرز اس قابل نہیں ہیں جو مقصد پورا کر سکیں کووڈ ریلیف میں. تو اوور آل ہم اپنے ہیلتھ سسٹم میں اکوپڈ کتنا ہیں, اکوپمنٹس کتنے ہیں آکسیجن وینٹیلیٹرز کو لے کر؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ہم تو کووڈ سے پہلے بھی ہمارا ہیلتھ کا نظام بڑا ویک ہے. اس وقت بھی ویک تھا اور ابھی بھی کچھ بہت اچھا نہیں ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے دنیا میں, اچھے جن کا ہیلتھ کا نظام بہت اچھا ہے, ایون کہ انڈیا کا نظام بہت اچھا ہے ہیلتھ کا, اور اس کے باوجود وہ بہت پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں وہ لوگ. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام بہت ہی ویک ہے, لیکن ہمیں بہت زیادہ اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ابھی سے تیاری کر لینی چاہیے جو حالات انڈیا کے اندر ہے. ہمیں آکسیجن جو بیسک ہمارا لائف لائن ہے اس بیماری کے اندر, آکسیجن میں انڈیا کے اندر بہت سارے مسئلے ہوئے ہیں. لوگ انتقال کر رہے ہیں, لوگ ہسپتال کے باہر آکسیجن کے لیے لائن لگائے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آکسیجن کی 100% اویلیبلٹی کو انشور کیا جائے. جہاں ابھی سے کمی ہے ہسپتالوں میں, تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ ابھی سے تمام ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریشن اس کو چیک کرے. یہ ہیلتھ ابھی سے ہی یہ ساری چیزیں چیک کرنے کی ضرورت ہے. اسپتال میں سہولیات کو بھی اور عوام کے لیول پہ بھی سختی سے ایس او پیز فالو کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ کسی بھی قسم کے جو مشکل فیصلے ہیں ان سے ہم بچ سکیں.